بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان کے فیاض اور برکات اور اس کے فضائل کے یوں تو بہت سے حوالے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم اور بڑا حوالہ قرآن پاک کا رمضان شریف میں مکمل ہونا، اس کا نزول ہونا وہ ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ آج کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں منہاج القرآن وومن لیگ ملتان کی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کا رمضان میں نزول ہونا اور اس کی کیا اہمیت، کیا فضائل دیکھتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ میں فرمان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ 27 رمضان اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پہ قرآن کو بھیجا، اور ہر ایک جانتا ہے کہ زمین پر جب قرآن آ رہا ہے تو وہ آیت کر کے، اور وہ بھی موقع کی مناسبت سے، وہ ترتیب جو آج ہم قرآن کی پڑھتے ہیں ترتیب توقیفی ہے، ترتیب نزولی اور ہے، یعنی جس کے مطابق اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات پہلے نازل ہوگی۔ اور اس میں جو اصل اس کی خاصیت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو، کیونکہ ہماری ابھی میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ ٹائم، تو اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں لکھا کہ حضور آپ کے دل کی خوشی کے لیے ایسا کیا۔ اور اگر جب ہم اس کی امپلیمنٹیشنز پہ دیکھتے ہیں تو اگر ایک دم سارے احکامات آ جائیں تو پاسبل ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ اس پہ عمل کرے نا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بڑا پیارا رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، اسی لیے قرآن کو مکمل ضابطہ حیات پہ بنایا، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں ضرورت تھیں اس کے مطابق قرآن کے آیات کو نازل بھی فرمایا۔ تو اسی لیے قرآن کو اللہ رب العالمین حدیث پاک میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اس قرآن کو جب میں نے اتنا خاص کلام بنایا ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہترین شخص بھی وہی ہوگا جو تم اس سے قرآن سیکھے اور پھر اس کو آگے سکھائے۔ یعنی ہماری لائف میں قرآن ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ خود اٹیچ ہوں گے تب تک ہی ہم اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ مطلب ایک پورا مینول جو ہے پورا، یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ کو کسی مسلمان سے ٹریٹ کرنا ہے، کسی کافر سے ٹریٹ کرنا ہے، آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت ورشپنگس پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کاروبار کرنا ہے، معاشیت پہ، تو ہر چیز قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ پرند ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، وہ سارا کچھ آپ کو قرآن بتا رہا ہے۔ تو بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن بہت اعلیٰ عرفہ ہے، اور اس کی دیکھیں نا خوشی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جیسے طریقہ کول ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے نا میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا پیارا کلام ہے ہمارے پاس اپنے رب کے ساتھ تعلق دینے کے لیے جو خاص چیز ہے وہ قرآن ہے، صرف قرآن، کہ آپ جب اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو رب کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ پورا جو ہمارا زندگی کا، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ضابطہ حیات، یعنی کانسٹیٹیوشن آف اسلام جو ہے نا وہ قرآن۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کے دنیاوی اور اخروی اجر جو ہیں وہ کس طرح ہیں، پڑھنے کا کیا اجر ہے، اور پھر اس طرح سے اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے؟ اگر عام لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو کس طرح سے لیں اس چیز کو؟ دیکھیے قرآن کے اگر میں دنیاوی پہلے تو میں بتا دیتی ہوں، دنیا میں جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا اسی وقت تمہیں رب 10 نیکیاں دے دیتا۔ پھر فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ فرمایا اس طرح کل ملا کر 30 نیکیاں ہو گئی۔ اچھا چلے، میں نے کہا الف لام میم، اس نے کہا 30 نیکیاں لے لو۔ وہیں بیٹھی تھی، سبق یاد کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی قاری صاحب کے پاس، میں نے پھر کہا الف لام میم، اسے 60 ہو گئی۔ میں نے پھر کہا الف لام میم، کہتے اس بیکم 90، پھر کہا الف لام میم، کہتے 120۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا اور آپ کو اجر مل گیا۔ فرمایا ہر دفعہ پڑھنے پر، ہر حرف پڑھنے پر، لیٹر، حرف مطلب لیٹر جو ہوتا ہے، ورڈ یا ورڈس نہیں، لیٹر پہ، فرمایا اس وقت 10 نیکیاں دے دی۔ اچھا یہ تو اجر ہو گیا پڑھنے کا، اب ایک ہے سمجھ کے پڑھنے کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ مسلم شریف میں بھی ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری بیٹھے ہوئے تھے،
تو حضور نے فرمایا اے ابو سعید کتنا بہتر ہو تم روز آ کر, وہ نا حضرت ابو سعید بڑا خوبصورت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, تو حضرت ابو سعید سے کہنے لگے اے ابو سعید کتنا بہتر ہو تم روز صبح اٹھ کر نا قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیا, ریسیٹیشن تو آپ کرتے ہی ہو نا, سمجھ کے پڑھ لو, تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہو جائے. سبحان اللہ. اب قرآن کو جب میں نے سمجھ کے پڑھا تو بھی دنیا میں ہی تھا, یہیں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر عمل آپ کو ملے گی. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بتایا تھا, ریسیٹیشن بڑی اچھی کرتے تھے. تو دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے, ایک رات, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید, میں مختصر بس واقعے میں بتا دیتی ہوں کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں تو محسوس کیا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بھدک رہا ہے. تو بچہ ان کا بیٹا باہر سو رہا تھا, تو انہوں نے جلدی سے بند کیا اور باہر چلے گئے. دیکھا تو وہ گھوڑا جو ہے وہ رک گیا, دوبارہ پھر آگے پھر پڑھنے پہ بڑی اچھی قرات کرتے تھے, پھر گھوڑا بھدکنے لگ گیا, پھر دوبارہ سے انہوں نے قرآن بند کیا, پھر باہر گئے, پھر وہ کھڑا ہے, سیدھا کھڑا ہے, پھر پڑھنے بیٹھے, پھر وہی سچویشن ہوئی تو انہوں نے قرآن بند کیا اور سو گئے باہر آ کے بچے کے پاس. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حضور آج رات میرے ساتھ ایسا ہوا, آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا تھا. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا, تو آپ کا عرش سے لے کر آپ کے گھر تک پورا نور کا حالہ بنا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور جو گھوڑا ہے آپ کا وہ اس کو دیکھ کر بھدک رہا تھا. یعنی دنیا میں بھی آپ پر رحمتیں اترتی ہیں, اور انبیاء جیسی ہستیاں ان اترتی ہوئی رحمتوں کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے دسترخوان پر, اللہ فرماتا ہے کہ آپ میرے دسترخوان پر ہیں, آپ رب کی طرف سے دسترخوان, اور فرمایا پھر اس میں سے جو لینا ہے تم لے لو. اب جس آیت پہ آپ عمل کرتے ہیں, جس آیت کی بار بار ریسیٹیشن کرتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ اللہ کے دسترخوان سے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے دنیاوی اور اخروی آپ نے ان کے اجر بتائے, فوائد بتائے. اخروی تو بھی میں نے نہیں بتایا, میں تو دنیا میں بیٹھے بیٹھے جو آپ کو اجر مل گیا, مطلب اس میں بھی آپ کو ثواب اور وہ تو آپ کا بڑھ رہا ہے نا جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. اخروی جو اجر ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پڑھنا فضیلت آپ نے بتا دی, اس کی حرف حرف کی ایک اپنی فضیلت ہے, اس کے علاوہ پڑھ کر اس پر عمل کرنا, سمجھ کر عمل کرنا, یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک چھوٹا سا مینول بک بھی کسی کی بناتا ہے تو جو اس کا مصنف ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو دیا ہے تو وہ اس کو پڑھے اور اس پر میری جو آئیڈیالوجی ہے میرا اس پہ عمل بھی کرے. تو اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے بندے سے جب اس نے قرآن پاک نازل کیا ہے کہ وہ پڑھ کر اس پر کیسے عمل کرے, کس نظام کے اندر مسلمان جو ہے وہ آ جائے تو اللہ کی رضا جو ہے اس کو مل جائے. دیکھیے ابھی اخروی فائدہ جب ہم بات کر رہے تھے وہ تبھی ملے گا نا جب آپ اس پہ عمل کریں گے. تو قرآن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآنی آیت بھی ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو حقوق کیا ہیں وہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. نمبر 1, آپ کو بلائنڈ یقین ہے, ٹرسٹ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, آپ کو اس کی ریسیٹیشن پتہ ہو, تلاوت کرنی آتی ہو. نمبر 3, اس کو سمجھیں. نمبر 4, اس پر عمل کریں. نمبر 5, اس کو دوسروں کو سکھائیں. اب جب آپ سمجھنے بیٹھتے ہیں تو سمجھنے والے کا جو اجر ہے آپ کو ابھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 رکعت, اور پھر جب اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں, لائک آپ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ, لوگوں نماز قائم کرو. اب جب اس پہ آپ عمل کرنے لگیں گے تو آپ یہ بھی پوچھیں گے نماز کی شرائط کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, واجبات. جب آپ نے اس کو سمجھا تو اس کے لیے حدیث کے لفظ ہیں. آقا علیہ السلام نے اس کو فقہ کہا ہے, اور فرمایا فقہ کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی بہتر. سبحان اللہ. یعنی رب قدیر مجھ سے آپ سے صرف مصلی پہ بیٹھنے کا تقاضا نہیں کر رہے, وہ تقاضا یہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اپنی لائف کو ڈھال دو, اپنے آپ کو اس کے ماڈل میں لے آؤ, اس پہ عمل کرو. اب جب عمل بن جاتا ہے اس کا آپ کو بڑا فائدہ بتاؤں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نا, اب میں اس کی ہولناکی بتاؤں تو سمجھ آ سکتی ہے, ہر ایک پڑھ چکا ہے, تو بڑا مشکل ٹائم ہوگا سب کے لیے. تو فرمایا کہ اس وقت ایک شخص کو ندا دی جائے گی جس کی دوستی قرآن سے تھی, صاحب قرآن ہوا تھا, عمل کرنے والا. وہ جب اپنے کٹہرے میں کھڑا ہوگا نا, کیونکہ سب کے نام اعمال آ رہے تھے, وہ ڈرا ہوا ہوگا کہ میرے بھی اعمال نامے کھلنے والے ہیں, ڈونٹ نو کہ مجھے دائیں ہاتھ والوں میں رکھا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ والوں میں.
تو جیسے وہ آئے گا نا ابھی سوالات شروع نہیں ہوں گے, قرآن اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں قرآن کھڑا ہو کے کہے گا مولا کریم لبسوہا, اللہ اس کو بہترین لباس عطا فرما. اب اللہ اس کو جیسے کاسٹیومز ہم دیتے ہیں نا کسی کو اونرشپ پہ دیا جائے, تو اللہ اس کو بہترین لباس عطا کرے. پھر قرآن کہے گا مولا کریم زوروہا, اللہ اس کو بہترین زیور بھی عطا فرما. اب اللہ کی طرف سے زیور بھی دیا جائے گا. پھر قرآن کہے گا مولا کریم اس سے دنیا میں مجھ سے دوستی رکھی, مجھ سے تعلق رکھا, میں تیرا کلام, مطلب مجھ سے دوستی کا تعلق مطلب تجھ سے تعلق. تو مولا کریم حسینوہا, اس کو حسین کر دے, اللہ اس کو حسین کر دے. سبحان اللہ. پھر قرآن کہے گا مولا ردوہا, اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا بندے میں سے تجھ سے راضی نہیں ہوا, تو ایسا کر کہ سیدھا جنت میں چلا جا, سبحان اللہ. اور جتنا قرآن یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ حساب نہ کتاب نہ سوال نہ جواب کچھ بھی نہیں ہوا, صرف قرآن سے دوستی تھی. اس دوستی کا بینیفٹ کیا ہوا, کسی قسم کے نہ سوالات ہوئے نہ جوابات ہوئے, نہ بیچ میں کوئی بات آئی بیچ میں, نہ سزا کا ذکر نہ ہولناکی کا ذکر, سیدھا کہا جی چلو بھئی آپ سیدھے جنت میں. اور صرف جنت بھی نہیں, اب جتنا آپ کا عمل ہے قرآن پہ, جتنی آپ کو سمجھ ہے قرآن اسی, کیونکہ 6666 قرآن کی ورسز ہیں, اب 6666 اپ لیول ہو جائے گا اس بندے کا عام بندوں سے جو جنت میں ہیں, ان سے اپ لیول 6666 درجے جس کو قرآن پہ پورا عمل ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں کل وہ کرامن کاتبین یعنی بہترین لکھنے والے انبیاء کرام ان کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں. سبحان اللہ. اور جس کو پڑھنے میں تنگی ہوگی اور پھر بھی وہ پڑھتا رہے گا, فرمایا اس کو اس سے بھی ڈبل اجر عطا کیا جائے. بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھیں, اور قرآن کریم اور قرآن پاک کے نزول اور اس کی فضیلت اور دنیاوی اور اخروی جو اجر اور فوائد اور فضیلتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.